السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور سائنس کے کچھ علمی نکات لے کر آپ کا میزبان علی امام حاضر خدمت ہے۔ اسلام اور سائنس وہ نقطہ ہے جہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے، وہ علم جو کائنات کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسانی عقل کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان آسمان کی طرف نظر اٹھا یا اپنی نگاہ زمین کی طرف جھکا لے، تجھے ہر جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے اور اس کی ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ بے شک پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ شریک ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے لفظ کن سے یہ بزم کائنات سجائی اور ہمیں اس کائنات میں ان گنت چیزیں ان کے دل فریب رنگ اور کرشمے دکھائے، جبکہ لاتعداد چیزیں تو ایسی ہیں جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں۔ انسان اپنے شعور کے ابتدائی دور سے یہ جاننے کی جستجو کر رہا ہے کہ کائنات کس طرح بنی اور چاند، ستارے اور کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کی تخلیق کی ابتدا حالت اکائیت سے آج سے 13 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ اس عظیم دھماکے کا تصور بیلجیم کے ایک سائنسدان جان لیمائٹرے نے تقریباً 100 سال پہلے پیش کیا، جو کہ کیتھولک جامعہ کے ایک پادری تھے اور وہ ماہرین فلکیات اور طبیعیات کے پروفیسر بھی تھے۔ ان کے مطابق پوری کائنات ایک اکائی کی شکل میں ایک نقطے پر مرکوز تھی اور پھر ایک بہت عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ در حقیقت اس نظریے کا ذکر قرآن مجید میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ ایک اکائی سے کائنات بہت بڑے دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، کیا وہ کفار نہیں جانتے کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ جان لیمائٹرے نے یہ اندازہ قرآن کی اس آیت سے لگایا جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ پھر یونیورسٹی یوہانسبرگ جو کہ شہر مینز جرمنی میں واقع ہے، وہاں کے ڈاکٹر الفریڈ کارنر جو کہ ایک معروف ماہر ارضیات تھے، وہ اس حقیقت پر تبصرہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور قرآن مجید کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے محمد کو اس زمانے میں یہ کیسے علم ہوا۔ یہ ناقابل یقین ہے کیونکہ سائنسدانوں نے تو یہ معلومات ابھی چند سال پہلے حاصل کی ہیں، وہ بھی نہایت پیچیدہ اور جدید تکنیکی طریقوں کے ذریعے۔ بہرحال ہم جب آیت میں بیان کردہ مضمون اور بگ بینگ نظریے کا موازنہ کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ سائنس نے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، مگر اللہ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ ناظرین، یہی بگ بینگ تھیوری ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے بہت پہلے کر دیا، جس پر آج جدید سائنس سر جھکاتی ہے اور اللہ کا پیغام حق نور بن کر ذہنوں کو منور کرتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنی اس بزم اسلام اور سائنس کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ اگلی نشست کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔